اب تم نے اس نار کے سسٹم سے آؤٹ ہونا ہے تو اس کا ایک طریقہ روحانیت میں ہے. وہ کیا ہے کہ تم اپنے دل کو، اپنی روحوں کو اللہ کے نور سے، اللہ کے نام سے منور کر لو، تو پھر تمہارے قلب سے، تمہارے جسم سے نور نکلے گا، ایک دائرہ تمہارے ارد گرد نور کا بن جائے گا، اور وہ جو نار کی ریزسٹنس ہے وہ تمہیں محسوس ہی نہیں ہوگی. لہذا کوئی نیکی کا کام کرنا تمہارے لیے بغیر ریزسٹنس کے ہوگا، آسان ہوگا. یہ طریقہ ہے. اور ذرا غور فرمائیں کہ اگر 100 لوگ ایسے ہو گئے جن کے دلوں میں نور ہے اور ایک ساتھ بیٹھے ہیں تو وہ دائرہ کتنا بڑھ جائے گا. 200 بیٹھے ہیں تو وہ نور کا دائرہ کتنا بڑھ جائے گا. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو باجماعت فرض کیا. باجماعت کیوں؟ کہ 100-200 مومن اکٹھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے تو پوری مسجد کے اطراف میں نور کا دائرہ ہو. لیکن وہ نمازی وہ ہونے چاہیے نا جن کے دلوں میں نور ہے. اگر دلوں میں شیطان ہے تو وہ نار کا تناسب اور بڑھ جائے گا. نور ہوگا تو اس سے باجماعت نماز، باجماعت ذکر کا فائدہ ہے. اسی لیے باجماعت نماز کو فوقیت دی گئی. لیکن یہ نہ بھولیں قرآن نے کہا ہے کہ نماز مومنوں پر فرض ہے، اور مومن بننے کی کسی کو کوئی خبر نہیں کہ مومن بنتا کیسے ہے. حالانکہ قرآن میں اس کی تشریح موجود ہے. سورہ حجرات میں ہے، اعرابیوں نے کہا کہ ہم مومن، قالت الاعراب آمنا، اعرابیوں نے کہا کہ ہم مومن ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لم تؤمن، کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہوئے. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، مومن تو تب بنو گے جب یہ نور، یہ کلمہ تمہارے قلب میں اتر جائے. اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ مومن بننا کیا. مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، پورا قرآن اپنے اوپر طاری کر لیا، روزے رکھو، نمازیں پڑھو، اور دماغ میں عقل ہے نہیں، نہ مولویوں کے دماغ میں عقل ہے جو سمجھائیں. قرآن پڑھ کے دیکھیں آپ، قرآن میں لکھا ہے کہ مومنوں کے اوپر روزے فرض کیے، مومنوں کے اوپر نماز فرض کی. تو اب چونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کیا ہوتی ہے، روزے کا مقصد کیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ قلب کی حاضری کے بغیر نماز ہوتی نہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ، مذہبی لوگ جو 5 وقت کی روزانہ نماز پڑھتے ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، امامہ شریف باندھا ہوا ہے، لیکن نماز کے باوجود چوری چکاری، دھاندلی، فراڈ، اس کا مال مارا، اس کا مال مارا، اس پہ بہتان لگایا، اس کی عزت اچھالی. ہمارے معاشرے میں مسجدوں کی کمی ہے، نمازیوں کی کمی ہے، لیکن ہمارا معاشرہ دیکھیں، ہمارے لوگوں کا رد عمل دیکھیں، ہمارے لوگوں کا رویہ دیکھیں، ان کا بیہیویئر دیکھیں. ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، ایک دوسرے پر بہتان لگانا، ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنا، جھوٹ بولنا، غیبتیں کرنا، فراڈ کرنا، کم تولنا، بے ایمانی کرنا، لین دین میں بے ایمانی کرنا. ایک ہمارا عمل صحیح نہیں، داڑھی بھی ہے، امامہ بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، کردار نہیں ہے. دین داڑھی کا نام نہیں ہے، دین قلب کے منور ہونے کا نام ہے. اگر دل میں نور ہوگا، سینہ پاک ہوگا، تو پھر یہ داڑھی بھی اچھی لگے گی. دل میں شیطان ہوگا، سر پر پگڑی ہوگی، اور تیری حرکتیں شیطانوں جیسی ہوں گی، تو پھر یہ داڑھی اور امامہ بھی بدنام ہو جائے گا.